السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل میں زمیں تو آسماں میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ سفیان اب حرم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ تیمور سکندر کے جانے کے بعد وہ اپنی ساری جائیداد اور اپنے سارے اختیارات کی بھاگ دوڑ حرم کے ہاتھوں سونپ دینا چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سفیان آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مرید سے کہتا ہے کہ یہ ساری گیم اپنے والد کو میں نے اپنے باپ کو جیل میں بھجوایا اور تیمور انکل سارے اختیارات حرم کو کیسے دے سکتا ہے؟ ایسا تو بالکل بھی میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ حرم کو بھی راستے سے ہٹانا پڑے گا تاکہ سارے اختیار میرے خود کے پاس آ جائیں۔ اگر اب میرے اختیارات کی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف حرم ہے۔ یہ سن کر مرید حیران رہ جاتا ہے اور سفیان بھائی سے کہتا ہے کہ سفیان بھائی، حرم پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب شاذر بھائی سے دشمنی مول لینا ہے۔ سفیان جواب دیتا ہے، تم شاذر کی فکر نہ کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، حرم کو اب اس دنیا سے جانا ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو شاذر کو بھی ہم حرم کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ سن کر مرید کے دل ہی میں کہتا ہے کہ سفیان پاگل ہو چکا ہے، اختیار کی ہوس میں وہ اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی کا خیال ہی نہ کیا اور نہ ہی اپنے باپ کا۔ دوسری طرف شاذر کو یہ جاننے میں کامیابی ہو جاتی ہے کہ کیمانی اور زویا کے قتل کے پیچھے سفیان کا ہاتھ ہے۔ سچ جاننے کے لیے شاذر سب سے پہلے مرید کے خاندان کو اغوا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہوتا ہے کہ مرید ایسے میں اس کی بات نہیں مانے گا، تاکہ اس کی فیملی کو اغوا کرنے کے بعد پھر وہ مرید سچ کا سچ بتا دے گا۔ پھر شاذر مرید کی پوری فیملی کو اغوا کر لیتا ہے۔ ادھر مرید موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرم کو قتل کرنے کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے۔ شاذر کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ حرم کی جان خطرے میں ہے، اس لیے وہ حرم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گھر پر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جب مرید حرم کو سامنے دیکھتا ہے تو وہ اس کی طرف اپنی پسٹل تان دیتا ہے۔ حرم کہتی ہے، مرید یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مرید کہتا ہے، معاف کرنا بیبی، میں مجبور ہوں۔ اچانک شاذر بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اپنی گن مرید پر تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس مرید، اب بہت ہو گیا۔ شاذر کو دیکھتے ہی مرید کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پسٹل گر جاتی ہے۔ شاذر کہتا ہے، مرید مجھے معلوم ہے کہ ان سب کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، اقرار کرو کہ سفیان نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ حقیقت صرف تم ہی بتا سکتے ہو۔ مرید جواب دیتا ہے، شاذر بھائی آپ مجھے قتل ہی کر دیں مگر میں کچھ نہیں بولوں گا۔ شاذر کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم مجھ سے زیادہ سفیان کے وفادار ہو۔ اس کے بعد شاذر مرید کے سامنے اس کی فیملی کو لے آتا ہے اور دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہاری فیملی کو قتل کر دوں گا۔ آخرکار مرید جذبات دباؤ میں آ کر ساری حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شہاب الدین کو قتل بڑے صاحب نے نہیں بلکہ سفیان نے کیا تھا، اور یہ سب وہ سیاست میں جانے کے لیے کر رہا ہے۔ حرم اور شاذر جب سفیان کی چالاکیوں کا انکشاف سنتے ہیں تو وہ دونوں سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاذر کہتا ہے کہ تمہیں بعد میں دیکھوں گا۔ پھر شاذر حرم کو ساتھ لے کر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ سفیان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ سفیان پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے، شاذر یہ سب کیا ہے؟ شاذر غصے سے کہتا ہے کہ بس کریں بھائی، آپ کا مکار چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ سفیان معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے مگر شاذر اپنی گن اس کی طرف تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں یہیں ختم کر دوں، مگر میں اپنے باپ کا بدلہ تم سے کیسے لوں؟ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی دوران شاذر کی بھابھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، شاذر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاذر جواب دیتا ہے، بھابھی یہ انسان نہیں جانور ہے۔ اختیار کی ہوس میں اس نے 3 معصوم جانیں لیں اور الزام بابا پر ڈال دیا۔ آخر میں حرم کہتی ہے، میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی۔ پولیس سفیان کو گرفتار کر لیتی ہے اور شاذر کے والد سلطان احمد خان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔